السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے المسیح الدجال. دجال کا فتنہ کیسا ہوگا. چپس کی آواز نہیں آنی چاہیے, جو پیکٹس کی آوازیں کہیں نہیں آنی چاہیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ جب کسی بھی شہر میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کچھ مائل سٹونز نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لاہور جاتے ہیں تو لاہور جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے لاہور 250 کلومیٹرز, دین لاہور 230 کلومیٹرز, دین لاہور 200 کلومیٹرز. واٹ از دیٹ شو؟ جی, کہ آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے. یو آر اباؤٹ ٹو ریچ یور ڈیسٹینیشن. اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن میں کچھ مائل سٹونز ہیں, جب تم انہیں دیکھنا شروع کر دو تو جان لو کہ قیامت کا دن بہت قریب آ چکا ہے. اور وہ مائل سٹونز کچھ مائنر ہیں اور کچھ میجر ہیں. علماء نے اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ مائنر کتنے ہیں. سم سیڈ احادیث کو کاؤنٹ کر کے 50, سم سیڈ 70 اینڈ سم سیڈ 110. بٹ آل آف دیم ہیو سیڈ کہ آلموسٹ آل آف دا مائنر سائنس ہیو بین کمپلیٹڈ. آج جو ہم لوگ 21st سینچری میں ہیں, ہم نے اپنی زندگی میں تقریباً تمام مائنر سائنس دیکھ چکے ہیں. Some minor signs repeat themselves, کچھ ہو کے گزر گئے اور وہ دوبارہ نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل انتلد الامۃ ربتها, ماں اپنے ماسٹر کو جنم دے گی. The mother will give birth to her master. آج ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے اپنے ان کانوں سے بچوں کو ماں باپ چیختے ہوئے سنا ہے, as if they are masters and their parents are servants. And يُعَمَّرَ خَرَابَ الدُّنْيَا وَيُخَرَّبُ عِمْرَانُهَا. People will build long buildings, long skyscrapers, and they will destroy already built villages. آپ دبئی دیکھ لیں, آپ یو اے ای دیکھ لیں, لمبی لمبی بلڈنگز ہیں اور غزہ کو, کشمیر کو, فلسطین کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. We have seen these minor signs. کچھ سال پہلے, 50-60 سال پہلے یہ سائنس لوگوں نے نہیں دیکھے تھے, لیکن this generation has seen these signs. And مواصل الاطباق وان تقطع الارحام. People will be communicating with satellites, اور وہ اپنے نیبرز کو چھوڑ دیں گے. گھر والے سارے کٹھے بیٹھے ہوں گے, سب موبائل فونز پہ لگے ہوں گے, کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا ہوگا. یہ تو کچھ مائنر سائنس ہیں, ان میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. میجر سائنس آر ہاؤ مینی؟ ایگزیکٹلی 10. دیر از نو ڈفرینس آف اوپینین کہ میجر سائنس کتنے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ہی حدیث میں تمام میجر سائنس بتا دیے. حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اوتھینٹک نیریشن, کہتے ہیں کہ داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نذاکر. اللہ کے نبی ہم پہ داخل ہوئے, he entered upon us and we were talking to each other. قال لم نذاکروا, تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ قالوا نتذاکر الساعۃ یا رسول اللہ. تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم قیامت کے دن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا انها لم تأتی قبل ترون 10 آیات. قیامت کا دن نہیں آئے گا جب تک تم 10 بڑے سائنس نہ دیکھ لو. وَيُسَمَّى, and he named all of them, الدجال, الدخان, دابت الارض, نزول عیسی ابن مریم, یاجوج و ماجوج, طلوع الشمس فی مغربها, نار تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرهم, وثلاث خسوف, خسف فی المشرق وخسف فی المغرب وخسف فی الجزیرۃ العرب. 10 میجر سائنس ایک ہی حدیث میں بتا دیے. دخان, سموک, الدجال, المسیح الدجال, اور مسیح الدلالہ, نزول عیسی ابن مریم, the second coming of عیسی ابن مریم, یاجوج and ماجوج, the beast from the earth, دابت الارض, sun from the west, طلوع الشمس فی مغربها, rising of sun from the west, نار تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرهم, a big huge smoke which will come out from Yemen, it will take people to their mahshar. And 3 major landslides, one in west, one in east, and one in Arabic Peninsula. لیکن the interesting thing about this hadith is اللہ کے نبی نے سیکوینس نہیں بتایا ان سائنس کا کہ یہ سیکوینس میں ہے یا نہیں ہے. ابن حجر الاسقلانی بہت فیمس اسکالر ہیں, انہوں نے اس ساری احادیث کو اکٹھا کر کے ان کا سیکوینس بتایا ہے, اور ان میجر سائنس کو 2 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے. One portion is those signs which will change the course of this world, and those signs which will change the course of heavens.
اور جو سائنس اس دنیا کو چینج کریں گے ان میں سے پہلا انہوں نے بتایا الدجال، اور سیکنڈ انہوں نے بتایا نزول عیسیٰ ابن مریم، اور تھرڈ انہوں نے بتایا ہے یاجوج و ماجوج. اینڈ دس از دا ایگزیکٹ سیکوینس. ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ امام المہدی عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی اس دنیا میں ہوں گے تو دجال آئے گا، اور دجال جب ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج آئیں گے. تو یہ سیکوینس ہمیں ملتا ہے. تو the first sign is دجال. You know, just imagine, میں اگر کہتا ہوں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، کیا اس کے بعد سٹیج ہے؟ نہیں، the stage has ended. پلیٹ فارم ختم ہو چکے، اب نیچے میں جمپ کروں گا. ہم مائنر سائنس کی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. We are at the doorstep of major science. اور امام مہدی is the transition between minor science to major science. We're just waiting for all these science to happen. اور ایک اور بات ان سائنس کی میجر سائنس سے کیا ہے، کیونکہ مائنر سائنس میں ہزاروں سال کا بھی ڈفرینس ہو سکتا ہے. کچھ سائنس، اللہ کے نبی کی برتھ مائنر سائن ہے، اللہ کے نبی کی ڈیتھ مائنر سائن ہے. شق القمر، the splitting of the moon, this was minor sign. اس میں اور بڑی بڑی بلڈنگز بننے میں کتنے ہزاروں سال کا ڈفرینس ہے. لیکن میجر سائنس میں کی کیا بات ہے اسپیشل؟ اللہ کے نبی فرمایا العمارات خارزات منظومات فی السلک. These major signs are like beads in a string. Once the bead is cut, they fall one after another. People will be having no time at all, no time to collect themselves. Dajjal aaya hai, Isa ibn Maryam aa gaye hain, Yajuj and Majuj is here. People will be having no time to build their iman. It's all chaos. And we'll be talking about the fitna of Masjid Dajjal today. اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا، کہتے ہیں فرام دا کریشن آف آدم علیہ السلام ٹل دا ڈے آف ججمنٹ نو کریشن ہیز بین کریٹڈ ورس دین مسیح دجال. کوئی مخلوق دجال سے زیادہ بدترین پیدا نہیں کی گئی. اور اللہ کے نبی ایک دفعہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ I warned you against the fitna of Masih Dajjal, and every prophet warned his nation about the fitna of Masih Dajjal, but I will tell you something that no prophet has ever told his nation before. Innahu la'awar wa inna Allah laysa bi'awar. He is one-eyed and his Rabb is not one-eyed, and your Rabb Allah is not one-eyed. وہ ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے یہ کہ ultimately he'll claim to be God and the masses will follow him. Christians will follow him, Jews will follow him, Muslims will follow him, and I'll tell you why today. کچھ دیر بعد بتا دوں میں آپ کو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انہ الاعور وان اللہ لیس باعور. وہ ایک آنکھ والا ہے اور جان لو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. اسی طرح سے ہم لوگ سبحان اللہ کبھی کبھی سمجھتے ہیں نا کہ یہ دو سائنس ہیں یہ بہت دور ہیں، ہم کیوں ان کے بارے میں بات کریں، دے آر فار اوے اور ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے. آپ کو میں بتاؤں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دجال کے فتنہ سے بچا لو اور جان لو انا آخر الانبیاء، I am the last of prophets, وانتم آخر الامم and you are the last of nations, وهو خارج فیکم لا محالہ. وہ تمہارے اندر سے ہی نکلے گا. اس بہکاوے میں مت رہنا کہ تمہارے بعد کوئی قوم آئے گی، تمہارے بعد کوئی نیشن آئے گی جس میں وہ نکلے گا. نہیں، میری امت محمدیہ تم نے ہی اس کے فتنے سے نپٹنا ہے اور وہ تمہارے اندر سے ہی نکلے گا. اور اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا. کہتے ہیں اگر وہ نکل آیا اور میں تمہارے بیچ میں ہوا فإنی حجیج، I'll take care of it, don't worry. اگر وہ آ گیا اور میں زندہ ہوا تو I'll take care of him, don't worry. لیکن اگر وہ آ گیا اور میں دنیا سے جا چکا ہوا فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجٌ عَلَى نَفْسِهِ، تو ہر بندہ اپنے نفس کی حفاظت خود کرے، ہر بندہ اپنے آپ کو خود بچائے. امام طاؤس رحمہ اللہ تابعی ہیں، اپنے بچے سے پوچھتے تھے کہ تم نے تشہد میں دعا پڑھی ہے؟ اب ہوتا ہے ہر تشہد میں لگے میں نے حکم دیا کہ اپنی ہر نماز میں 4 چیزوں سے پناہ لازمی مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ہر نماز میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگو.
اور امیجن کریں کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ہم ہر نماز سے پناہ مانگتے ہیں، ہر نماز میں سے پناہ مانگتے ہیں۔ طاؤس رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو بولتے ہیں کہ تم نے یہ دعا مانگی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ کہتے فَإِنْ فَعْتَ صَلَاتَكَ، جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ جا کے پڑھو۔ یہ طاؤس رحمہ اللہ کون ہے؟ ہی از اے تابعی، اللہ کے نبی کے بعد والے لوگ، صحابہ کے بعد والے لوگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا دور ہے، اس کے بعد میرا آنے والا دور ہے۔ یہ اپنے آنے والے دور کے جو بہترین دور کے بندے ہیں وہ اپنی جنریشن کے بارے میں فکر مند ہے کہ میرے بیٹے تم کہیں دجال کے فتنے میں گمراہ نہ ہو جانا، دعا پڑھا کرو یہ۔ اور ہم آج 21st سینچری میں ہیں، where we have headphones all day on our ears, where we have drugs and everything، جہاں پہ 50% سے زیادہ یوتھ ڈرگز میں ہے۔ اور کتنے اسٹیٹکس ہیں محمد علی بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ ہاؤ مچ Illuminati and the Freemasons and these fitnas are upon us through media and technology۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے دور میں نہیں ہے یہ فتنے ہیں، ہم بڑے پاک صاف ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ طاؤس رحمہ اللہ اس دور میں امیجن کریں، اللہ کے نبی کی بات والا دور ہے، کہتے ہیں کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم لازمی اس پہ دعا مانگا کرو۔ I'm not saying کہ جو دعا نہ مانگے اس کی نماز نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کا رکن نہیں ہے یہ دعا۔ لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ سلف کتنا زیادہ ڈرا کرتے تھے، کتنا زیادہ ان فتنوں سے بچا کرتے تھے، اور اپنی جنریشنز کو ان کے بارے میں کتنا گائیڈ کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ بالکل ہی بھول چکے ہیں سب کچھ۔ اس کی فزیکل اپیرنس کیسی ہوگی، وی شوڈ نو اباؤٹ اٹ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شاب احمر، ہی از اے ینگ مین ریڈش ان کلر، نوجوان آپ شاب بولتے ہیں اس بندے کو جو 9 سے 25 کے بیچ، 12 سے 25 کے بیچ میں ہوتا ہے، تو ہی ول بی اے ینگ مین، 25 سال میکسیمم اس کی ایج ہو سکتی ہے۔ احمر ریڈش ان کلر، قصیر شارٹ ہائٹ، افحج curved feet، ٹانگیں اس کی تھوڑی ٹیڑھی ہوں گی، جہد الراس، اس کے جو thick curly hair they resemble black snakes، ممسوح العین الیمنا، اس کی رائٹ آئی ممسوح ہوگی، ممسوح العین الیمنا، اس کی جو لیفٹ آنکھ ہوگی وہ بھی ڈیفیکٹڈ ہوگی، there will be a piece of flesh in his left eye، جو سے کارنر ہے وہاں پہ ایک فلیش ہوگا۔ his physical appearance is ugly and I'm sorry اگر یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہم میں سے بھی پائی جاتی ہوں تو مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن his appearance is very ugly but still people will believe in him that you are our Rabb۔ He will be having no neck، اس کی گردن نہیں ہوگی، rather thick layers of skin on his neck۔ آپ کسی شخص کو دیکھ لیں نا جو بہت ہیوی ہے، موٹا ہے، اور وہ اوپر سے ٹائی بھی پہن لے اور بٹن بند کر لے، تو thick layers of skin on his neck، ایسے thick layers ہوگی اس کی۔ he is from the بنی آدم، حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، وہ کوئی اور کریشن نہیں ہے، انسان ہے۔ he has no children and he is well built، چیسٹ اس کی جو ہے نا ویل بلٹ ہوگی۔ یہ اسی کی کچھ فزیکل ڈسکرپشنز ہیں۔ why he is called المسیح الدجال، مسیح علماء کہتے ہیں کہ 2 وجہ سے اس کا نام مسیح ہے۔ الذی یمسح فی الارض، جو کہ زمین میں گھومے گا، چکر لگائے گا، پوری دنیا میں ٹریول کرے گا وہ، اور ہمیں حدیث سے ملتا ہی ہے۔ اور دوسرا لأنہ ممسوح الوجہ، کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ ممسوح ہے، وائپڈ آؤٹ ہے، تو اس وجہ سے اس کو المسیح بولتے ہیں۔ الدجال، why is الدجال؟ دجل means lie، to cover truth with lie، and دجال means the biggest liar، بہت بڑا جھوٹا، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ why؟ because دجال will cover truth with lie، وہ ہر چیز جھوٹی کر کے دکھائے گا، ہر جھوٹ کو حق کر کے دکھائے گا، اور ہر حق کو جھوٹ کر کے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری طاقتیں دی ہوں گی۔ I'll not call these powers as miracles, but understand this، دجال جو ہے نا یہ دنیا کے تمام برے جنات، شیاطین، وہ اس کی مدد میں لگے ہوں گے کہ ہمارا جو ہے نا ماسٹر آ گیا ہے۔ اور یہ کیا کرے گا؟ اللہ نے اس کو کیا طاقتیں دی ہوں گی؟ یہ جائے گا آسمان کو حکم دے گا بارش ہو جائے، اور بارش ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ ڈیزرٹ سے گزرے گا، he will order be green، it will turn green، پورے کے پورے صحرا گرین ہو جائیں گے۔ he will be traveling with mountains، اس کا ایک پہاڑ اس کے سائڈ پہ میٹ کا ہوگا اور ایک پہاڑ بریڈ کا ہوگا، ایک طرف اس کے سفید ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا اور ایک طرف آگ کا دریا ہوگا۔
اس کے ایک سائڈ پہ جنہ ہوگی اور ایک سائڈ پہ جہنم ہوگی. لیکن چونکہ ہی از دجال، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی جنت جہنم ہے اور اس کی جہنم جنت ہے. اگر تمہارا انکاؤنٹر ہو جائے اس سے اور تمہیں وہ پکڑ لے تو تم اپنی آنکھیں بند کر کے آگ والے میں کود جانا، بیکاز دیٹ از سویٹ واٹر، وہ میٹھا پانی ہے. وہ دیکھنے میں جنت لگ رہی ہوگی اور آپ کے سارے سینسز کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو رب ہے. آپ کی ہر ایک سینس کہہ رہا ہوگا، آنکھیں کہ یہ رب ہے، کان یہ رب ہے، یہ تو جنت دیکھ رہے ہیں ہم، یہ تو جہنم دیکھ رہے ہیں ہم، یہ رب ہے. لیکن جن کا دل میں یقین اور ایمان ہوگا نا، دل کہہ رہا ہوگا نہیں یہ رب نہیں ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں میں کیوں دل کہہ رہا ہوگا. So he will be having great powers. یہ ایک بندے کو مارے گا، قتل کر دے گا، وہ اس کو کاٹ دے گا اور اس کو حکم دے گا دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا. ایک بندو کو بلائے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں جو مر چکے ہوں گے، کیا تم مانو گے میں تمہارا رب ہوں؟ کہے گا تم نہیں کر سکتے ہو. وہ حکم دے گا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہو جائیں اور اس کے ماں باپ زندہ ہو کے آئیں گے اس کے پاس جو مر چکے ہوں گے کب کے، بولیں گے کہ میرے بیٹے اس کو مانو، یہ تمہارا رب ہے. My son, believe in him, he is your Lord. اور وہ بدو کہے گا کہ میں مانتا ہوں کیا میرا رب ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ وہ 2 شیاطین ہوں گے جو اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اب وہ بتا دجال جو ہے نا 3 سال کے ڈراؤٹ کے بعد آئے گا. He will come after 3 years of drought. 3 سال کا ہے. The first year, Allah subhanahu wa ta'ala will order the skies to hold your 1/3 of rain and the earth to hold your 1/3 of vegetation. Second year to hold your 2/3 of rain and hold your 2/3 of vegetation, 2/3 of vegetation. And the third year, Allah subhanahu wa ta'ala will order the skies to hold all of your rain. اور زمین کو حکم دیں گے اپنی ساری پیداوار روک دو. صحابہ حیران پریشان کہ یا رسول اللہ تو لوگ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا؟ اللہ کے نبی نے ایک امیزنگ بات بتائی. اللہ کے نبی نے کہا ان کا کھانا پینا التحلیل و تحمید و تکبیر. ان کا کھانا پینا لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہوگا. وہ لوگ اللہ کے ذکر پہ گزارا کریں گے کیونکہ دجال will come and provide the world with financial solutions. کہتے ہیں تمہیں پیسے چاہیے، ملک چاہیے، زمین چاہیے، یہ لو تمہارا ہے سب کچھ، لیکن مجھے تم اپنا ایمان دے دو، مجھے معلوم ہے تمہارا رب ہوں. سبحان اللہ، گریٹسٹ فتنہ آف آل ٹائمز. اس سے بڑا فتنہ اس دنیا نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ دیکھا ہوگا. سبحان اللہ. اور لوگ کیا کریں گے؟ فوراً سے اپنا ایمان بیچ کے لے لیں گے. لیکن جو اللہ والے ہوں گے نا وہ اللہ کے ذکر پہ گزارا کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے وہ نکلے گا کیسے؟ What will make him to emerge? اللہ کے نبی نے فرمایا الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها. Something will make Dajjal so angry that he will break his chain and shackles and will come out. کچھ چیز وہ اتنا غصہ دلائے گی وہ اپنا سب کچھ توڑے گا اور باہر نکل آئے گا. اور علماء نے اس میں لکھا ہے کہ the progress of امام محمد بن عبداللہ المہدی will make him angry. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے المہدی ہوں گے اور مہدی سے پہلے ایگزیکٹلی پہلے آرمیگیڈن الملحمۃ الکبریٰ جس کو بولتے ہیں المقتلۃ العظیمہ. آرمیگیڈن از ناٹ اسلامک ورڈ. ہمارے احادیث میں آتے ہیں الملحمہ الکبریٰ یا المقتل العظیمہ جس میں فیئرس کلنگ. امام مہدی مدینہ سے آئیں گے ان لوگوں کی مدد کے لیے. لانگ سٹوری شارٹ، آئیں گے اور اس کے بعد فتوحات کرتے جائیں گے. تفتحون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ. تم لوگ جزیرۃ العرب انٹر ہو گیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دے گا. تفتحون قسطنطنیہ فیفتحها اللہ. You will go to Constantinople and Allah will open it for you. تب مسلمان کے پاس وہ نہیں ہوگا. تفتحون رومیہ فیفتحها اللہ. You will go to Rome and Allah will open it for you. تو امام محمد بن عبداللہ المہدی will be uniting all the Muslims اور وہ پروگریس کر رہے ہوں گے. شیطان جو ہے نا غصے میں ہوگا کہ کیسے روکوں میں نے، اور شیطان زور سے منادی لگے گا اور آواز لگے گا کہے گا ان الدجال قد خلفکم فی درارکم. دجال از آؤٹ. تم لوگ خوش ہو رہے ہو اپنی فتح پہ؟ You are rejoicing? Dajjal is out and he is playing with the iman of your women and children. Go and check. اور یہ پوری دنیا یہ آواز سنے گی. امام مہدی اپنے 10 گھوڑ سوار بھیجیں گے to check this news. اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ
انی لأعلم اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. سبحان اللہ. اللہ کی میں نے کہا کہ واللہ میں ان کے نام جانتا ہوں, ان 10 گھڑ سواروں کے نام جانتا ہوں, ان کے والد کے نام جانتا ہوں, اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ وہ 10 ہارسمین, they will be the best 10 horsemen on the face of this earth. بہترین گھڑ سوار, بہترین مومن ہوں گے وہ 10. تو شیطان اپنا یہ ویپن یوز کرے گا to stop the progress of Muslim armies. He will stop them. اور اس کی وجہ سے مسلم آرمیز کی پروگریس رک بھی جائے گی. This will make him come out. اچھا, coming to the point, why Muslims, ہمارے سیکھنے کیا بات ہے, why Muslims, Christians and Jews will believe in him. آپ کہتے ہیں Christians, پہلے Christians بات کر لیتے ہیں. Christians, they already believe کہ God can be in a form of a flesh. خدا جو ہے وہ ایک انسان کے روپ میں آ سکتا ہے. They believe Jesus was the Son of God. They believe God can be tricked, he wrestled, he can be slapped, حتیٰ کہ he can be put to the cross. وہ صلیب پہ بھی چڑھایا جا سکتا ہے, گاڈ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. وہ تو آلریڈی اس کانسیپٹ میں کہ خدا ایک انسان کی شکل میں ہے, اس کو ٹرک کیا جا سکتا ہے, اس کو ریسل, اس کے ساتھ کشتی کی جا سکتی ہے, اور وہ سلیپ, کیونکہ ان کی اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ سلیپڈ, تو گاڈ کین بی سلیپڈ, اور حتیٰ کہ وہ کراس پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے انہیں. عجیب کانسیپٹس. اور حضرت عیسیٰ کے کیا میریکلز تھے, وہ اللہ کا نام بسم اللہ پڑھتے اور مردہ زندہ ہو جاتا, وہ بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی. تو جب دجال آئے گا وہ کہے گا بارش, رین, دھوپ ہوگی, آپ دیکھیں گے باہر تیز بارش ہو گئی ہے, اس بندے نے بولا. تو امیجن دس, ابھی دھوپ ہے باہر, کچھ بھی نہیں ہے, ایک بندہ کہے بارش, اور باہر تیز بارش ہونے, بادل گرجے اور بارش ہونے شروع ہو جائے. وہ ڈیزرٹ میں ہوگا, بی گرین, سب گرین ہو جائے گا. اس کے پاس جنت جہنم ہے, اس کے پاس دریا ہے, سب کچھ تو ہے اس کے پاس. کیا چیز ہوگی کہ انسان کو اس پہ ایمان لانے سے, میں بتاتا ہوں آپ کو. تو کرسچنز دے آلریڈی بلیو کہ گاڈ کین بی ان فارم آف فلیش, اور وہ ایمان لائیں گے اس پہ. جوز کے ڈیویٹڈ اسکرپچرز میں ہے کہ گاڈ کریٹڈ دس ہول یونیورس ان 6 days اینڈ ہی ریسٹڈ آن دا 7th day. 6 دن بنائے, تھک گیا, اور پھر 7ویں دن اعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریسٹ کیا. اور ان کی اسکرپچرز میں بھی یہ بھی ہے کہ a Messiah will come to take you out from oppression. Yes, Moses did come, موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون کے عذاب سے نکالا. They are waiting for another Messiah to come, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم oppression میں ہیں, and they are waiting their master to come and take them out. ان کے اسکرپچرز میں یہ بھی ہے کہ God, He regrets creating human beings, and he cries, and the angels they console him. فرشتے کہتے ہیں تسلی, چپ ہو جائے, خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ان کا کانسیپٹ ہے گاڈ کا. اور موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے, ویل بلٹ, عصا مارا سمندر پہ, سمندر پھٹ گیا, راستہ بن گیا. عصا مارا حجر پہ, پتھر پہ راستے کھل گئے. من و سلوہ, بادل کا سایہ. دجال جب یہ شیطانی طاقت سے میریکلز کرے گا, جوز سارے ان کے ہو جائیں. اور مسلمز یہ ہمارے لیے بات ہے. Millions and billions of Muslims will be following him. Why? I'll tell you one reason. اللہ کے نبی نے کہا کہ انی قد اوحی انکم لن ترون ربکم حتی تموت. اعلموا انکم لن ترون ربکم حتی تموت. جان لو کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک تم مر نہ جاؤ. تم اس دنیا میں اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے, اور تم آخرت میں ہی دیکھو گے. The fact that Dajjal will come out and say کہ I am your Rabb, it is self-refuting. کہ تم کہہ رہے ہو میں رب ہوں اور میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں, تو میرے تو نبی نے کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گا. This is self-refuting. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کیونکہ جو فتنہ آف دجال ہے نا مسلمانوں کے لیے, it is the فتنہ آف عقیدہ. جو لوگ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے, اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں, وہ ایزیلی ٹریپ ہو جائیں گے اسی فتنے میں. جو لوگ آج کل کے دور میں بھی پیروں فقیروں کو قبروں میں سجدے کرتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں, ان سے اولاد, ان سے رزق مانگتے ہیں, حالانکہ اس پیر فقیر نے تو کچھ بھی نہیں کیا, تو یہ جب بارشے پر سائے گا اور سب کچھ ان کو فائنینشیل سولوشن دے گا, تو یہ تو فوراً سے مانیں گے کہ آپ سب سے بڑے پیر ہیں ہمارے, ہم تو آپ کے سب سے بڑے مرید ہیں.
اللہ کے بارے میں نالج نہ ہونا. اللہ کے نبی نے فرمایا, بلکہ قرآن میں آتا ہے سبحان اللہ, کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار, کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتے رب العالمین کو, بلکہ وہ دیکھتا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تھے, کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ انہوں نے کہا, یا عائشہ نور نور فکیف ارا, اللہ تو روشنی, اٹ واز آل لائٹ, اٹ واز آل لائٹ, میں کیسے دیکھ پاتا اسے؟ تو نو ون کین سی اللہ سبحانہ وتعالی بیفور ہی ڈائز. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اپنا وہ چہرہ مبارک دکھائے قیامت کے دن. تو جن مسلمانوں کو نہیں پتا نا کہ ہم رب کو نہیں دیکھ سکتے, یا اللہ کے اسماء و صفات کا نالج نہ ہونا, وہ ایزیلی اس پہ ایمان لیں گے, اس کو رب مان جائیں گے. پہلے کیونکہ دجال پہلے پروفیسی کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, آئی ایم دا مسایا, اور پھر الٹیمیٹلی وہ کہے گا میں رب ہوں. وہ پہلے اس کے مرید بنیں گے, اس کی بات مانیں گے, اور پھر اس کو رب ماننے شروع ہو جائیں گے اور عبادت کریں گے اور اپنا ایمان بیچ دیں گے. دوسرے وہ مسلمان ہیں جو میٹیریلسٹک ہیں, جو پیسے کے پجاری ہیں, جو اپنا دین کو یہاں رکھتے ہیں اور دنیا ان کے یہاں پہ ہے. کوئی مسئلہ ہو دین کو فوراً چھوڑا, دنیا بچا لی. صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ کا دین یہاں تھا اور دنیا یہاں تھی, دنیا کو استعمال کرتے تھے دین کے لیے. کوئی مسئلہ ہوا دین چھوڑا اور دنیا چھوڑی اور اپنا دین بچا لیا. اور ہم لوگ سبحان اللہ عجیب بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں ٹو گیٹ دنیا. یار یہ دے دے وہ دے دے, اور جب مل گیا ٹھیک ہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, پھر ایسے گزرتے ہیں جس سے ہم کبھی جانتے نہیں تھے اللہ کو. حالانکہ اس کا اپوزٹ تھا, وی شوڈ بی یوزنگ دس دنیا ٹو گیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو لوگ میٹیریلسٹک ہیں, پیسے کے بجائے, میں جانتا ہوں لوگوں کو یار جنہوں نے کینیڈین نیشنلٹی کے لیے اپنا دین چھوڑ دیا. ان کو ڈپورٹ کرتے, جب پاکستان جاؤ انہوں نے کہا کہ کیا طریقہ, اس سے پریشان ہے, انہوں نے بولا کہ یار تم سمپل اپنا ریلیجن چینج کرو اور بولو تمہیں مل جائے گی نیشنلٹی. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, فوراً سے دین چینج کیا اور اپنا دین بیچ دیا ایک نیشنلٹی کے لیے. تو یہاں تو قحط ہوگا, یہاں تو بھوکے مرے ہوں گے لوگ, یہاں تو بچے بلک رہے ہوں گے, مشکل ٹائم ہوگا. فتنہ, واٹ از فتنہ, یہی تو فتنہ ہے. تو لوگ تو کہیں گے میرا سب کچھ لے لو, مجھے بس دنیا دے دو, مجھے یہ میٹ, مجھے بریڈ, مجھے یہ زمین, مجھے یہ جاگیر جائیداد, مجھے آئیلینڈس, مجھے سب دے دو, میرا ایمان لے جاؤ. اور اس کا کام بھی یہی ہے. دس از وائی مسلمز ول فالو ہم. لیٹس موو آن ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمیں دیکھیں, وی آر ناٹ لسننگ ٹو دیز لیکچرز فار انٹرٹینمنٹ. دس ناٹ اے سائی فائی مووی کہ آپ کو مزہ آئے, ہمیں کچھ لیسنز لرن کرنے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا, انی قد اوحی الی انکم ستفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک میرے پہ وحی کی گئی ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی قبر میں دجال کے فتنے جیسے فتنے سے گزرے گا. جو لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے اس آنے سے پہلے, ہم یہ فتنہ نہیں دیکھیں گے, تو وہ جان لے کہ قبر میں ہر شخص نے دجال کے فتنے سے جیسا فتنے سے گزرنا ہے. اور دجال اور قبر کے فتنے کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ کیونکہ تشہد یا دعا میں بھی آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اور من شر فتنۃ المسیح الدجال. ان کا کیا ریلیشن ہے آپس میں؟ یو نو واٹ آر دا کوشچنز آف گریو؟ من ربک, ما دینک, من نبیک. ڈیفیکلٹ کوشچنز, ایزی, ویری ایزی, ویری ایزی کوشچنز. واللہ برنگ اے فرسٹ گریڈر آؤٹ, کسی پہلی کلاس کے بچے کو نکال لو, کہیں گے تمہارا رب کون ہے, من ربک, تمہارا دین کیا ہے, کہیں گے میرا رب اللہ ربی اسلام و دینی, ٹھیک ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. کیا بات ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو قبر کا فتنہ ہے نا, جو قبر کے کوشچنز ہیں, دے آر ویری ایزی. مجھے مسئلہ نہیں ہوگا میں فوراً سے جو ہے نا ان کو جواب دے دوں گا. فرشتے آئیں گے, من ربک, اللہ ربی, میں نے رٹے ہوئے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے. وہاں پہ یادداشت کام نہیں آئے گی, وہاں پہ ایمان کام آئے گا. دجال کے فتنے میں بھی یادداشت کام نہیں آئے گی کہ یہ شکل میں کیسا تھا, اس کی ایک آنکھ ہے, اس کو تو ہم نے پڑھا تھا دا انسین ورلڈ میں, تو تم تو وہی ہو. نہیں, وہاں پہ ایمان کام آئے گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ایک اور میں نے اس کی نشانی نہیں بتائی, کتب بین عینیہ کافرا, اس کی آنکھوں کے بیچ میں 3 لیٹرز لکھے ہوں گے, کاف فا را, کافر. اب داؤد کا جو ورڈ ہے, داؤد میں بھی الف نہیں آتا تو اس کو پڑھتے داؤد ہے. کافرا لکھا ہوگا, اینڈ the Christians say this is 666, کیونکہ آپ دیکھیں کاف فا را 666, and they highly believe this کہ our Messiah will be having the words of 666 on his forehead. آپ Monster Energy drink دیکھ لیں, آپ M&M کے raps دیکھ لیں. Why they say all of you say 1 2 3 1 2 3, what is 1 plus 2 plus 3 becomes 6?
So they are waiting for them to come. They are waiting for Dajjal. تو اس کے آنکھوں کے بیچ میں اللہ کی نے فرمایا کہ ہر مومن شخص اس کو پڑھ لے گا, چاہے وہ لٹریٹ ہو یا الٹریٹ ہو. شرط کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہو. ہر مومن شخص اس کو پڑھ لے گا, چاہے وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا اس کو پڑھ لے گا, لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان والا. اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو جتنا مرضی اس کے بارے میں بتاؤ دجال کے بارے میں, وہ اس کے فتنے میں پھنس جائے گا. ایک میں آپ کو ٹرک بتا دوں, ایمان آپ کا ہے تو آپ ہر فتنے سے بچیں گے اور نجات مل جائے گی, تثبیت ملے گی. تثبیت از اسٹیڈ فاسٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایمان پری ریکوزٹ ہے تثبیت کا, اللہ کی طرف سے اسٹیڈ فاسٹ کا, ٹھیک, ثابت قدمی کا. اور اگر تثبیت ملی تو نجات ہے. قبر میں یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ کو تثبیت دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہے تثبیت قبر میں بھی. اور اگر ایمان دجال کے آنے سے پہلے نہ ہوا تو تثبیت بھی نہیں, ثابت قدمی نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے. اور جب ثابت قدمی نہ ملی, انسان اس کے فتنے میں پھنس جائے گا. دوسری چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث ابو ہریرہ فی صحیح مسلم, ثلاثۃ اذا خرجن لا ينفع نفس ایمانها. تین چیزیں جب نکل آئیں لوگوں کو ان کے بعد ایمان بلڈ اپ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. ثلاثۃ اذا خرجن, تین چیزیں جب نکل آئیں. نمبر 1 المسیح الدجال, نمبر 2 طلوع الشمس فی مغربها, and نمبر 3 دعوت الارض. اگر اس سے پہلے ہمارا ایمان نہ ہوا تو وہ اس کے آنے کے بعد ہم اپنا ایمان بلڈ اپ نہیں کر پائیں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اور ہمارا ایمان بینیفٹ نہیں پہنچائے گا ہمیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر دجال کے فتنے سے پہلے تم باقی فتنوں سے بچ رہے ہو تو تم اس کے فتنے سے بھی انشاءاللہ بچ جاؤ گے. یا صحیح حدیث کا مفہوم ہے. اور اگر تم دجال کے نکلنے سے پہلے باقی فتنوں کا بھی شکار ہو رہے ہو جو کہ لیسر فتنہ ہے تو تم اس کے فتنے کا بھی شکار ہو جاؤ گے. آج کل فتنہ کیا ہے؟ مال کا فتنہ, ڈرگس کا فتنہ, مرد کے لیے عورتوں کا فتنہ, عورتوں کے لیے مرد کا فتنہ. اگر انسان اسی چھوٹے موٹے فتنوں میں پھنس رہا ہے پھر تو دجال آئے گا تو وہ تو آرام سے رگڑا جائے گا اس میں. لیکن اگر بندہ اس میں بچ رہا ہے تو اللہ کی توفیق سے وہ ضروری بچ جائے گا. ثلاثۃ اذا خرجن, تین چیزیں جب نکل رہی تو تم انسان اپنے آپ کو بینیفٹ نہیں پہنچاوے گا. سو یو ہیو ٹو ہیو ایمان بفور دیز 3 تھنگس. یو ہیو ٹو ہیو ایمان بفور 3. اور اپنے ایمان پہ آج یہ کام کر لیں. اور تیسری چیز اللہ کے فرمایا سابقوا بالاعمال فتنہ, ریس ود the فتنہ بالاعمال. سابقوا بالاعمال فتنہ كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا. ریس لگاؤ, دوڑو, بھاگو فتنوں کے مقابلے میں اپنے اعمال کے ذریعے, نیک اعمال کے ذریعے جو اندھیری رات کی طرح آئیں گے. صبح انسان مومن ہوگا, رات کو کافر ہوگا, رات کو مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. دس از اے ٹرک. نماز, اللہ اکبر, زکوٰۃ, طواف, حج, عمرہ, اچھا اخلاق, گناہوں سے بچنا, اس سے اپنے آپ کو اس میں پکا کریں اگر ہم نے ہر فتنے سے بچنا ہے. کیونکہ اگر یہ ہوئے اور ایمان ہوا تو اللہ کی طرف سے ثابت قدمی ملے گی, اور اگر اللہ کی طرف سے ثابت قدمی مل گئی تو پھر بچ جائیں گے, نجات بھی ہماری ہے. لیکن اگر ایمان نہ ہوا پھر پھسل جائیں گے, پھنس جائیں گے, اور ہمیں ثابت قدمی بھی نہیں ملے گی اور پھر اس کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ مداری کی حدیث بڑی لمبی حدیث ہے, میں اس کو اسکپ کروں گا کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے. آئی وڈ جسٹ سے کہ دجال کا جو فتنہ ہے نا وہ ہر شہر میں ٹریول کرے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ نے, یا رسول اللہ وہ کیسے ٹریول کرے گا, what will be his speed. اللہ کے نبی نے فرمایا کالغیث استدبرته الريح, تیز بارش جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ دجال 40 دن کے لیے آئے گا اس دنیا میں. The first day will be like 1 year. اس کا ایک دن, پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. Second day will be like 1 week. Third day will be like, second day will be like 1 month. Third day ایک week کے برابر ہوگا, اور fourth day will be like normal days. اور صحابہ کا سب سے پہلا کوشچن کیا تھا, یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. ہم کبھی نماز کی فکر تھے. سابقوا بالاعمال فتنہ. اور ہمیں اپنی نماز تو بالکل ہی بھول جاتی ہے جب بھی مشکل وقت آتا ہے. تو دجال جو ہے نا تیز ٹریول کرے گا سوائے 2 سٹیز ایکسیپٹ مکہ اینڈ مدینہ. وہ مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا کیونکہ فرشتے جو ہے نا ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ مکہ مدینہ میں سارے مومن ہوں گے پکے سچے؟ نہیں. مکہ مدینہ میں جب وہ
جائے گا تو مکہ مدینہ 3 دفعہ شیک کریں گے, ارتھ کوئک آئے گا, حتیٰ کہ سارے منافقین باہر نکلیں گے اور دجال انہیں کیپچر کر لے گا. صرف مکہ مدینہ میں ایمان والے رہیں گے. اللہ کے فرمایا تھا کہ مدینہ میں ایمان اس طرح سکڑ جائے گا, ایمان والے اور ایمان اس طرح آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں جو ہے نا وہ سکڑ جاتا ہے, اکٹھا ہو جاتا ہے. تو شرط کیا ہے دجال کے فتنے سے بچنا ہے؟ ایمان, سب سے بڑی شرط ایمان. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. چاہے مکہ مدینہ میں بھی ہے ساری زندگی, ایمان نہیں ہے آپ کو زلزلے باہر پھینک دیں گے اور ہم پھنس جائیں گے. تو دجال وہاں سے ڈس اپوائنٹ ہوگا اور پھر کہاں جائے گا جو تیسری ہولی پلیس ہے مسلمانوں کی, المقدس, بیت المقدس, القدس. وہاں ہوں گے امام مہدی اور ان کی آرمیز. وہاں رات کو پہنچے گا, صبح جنگ شروع ہونے والی ہوگی, امام مہدی اپنے آرمی کے ساتھ ایک فورٹ میں چھپے ہوں گے اور فجر کی نماز کی امامت کرانے لگے ہوں گے, تکبیر ہو رہی ہوگی اور وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام ڈمیسکس کے وائٹ منٹ پہ آئیں گے اور وہ نماز کی طرف آئیں گے اور امام مہدی کہیں گے تقدم یا روح اللہ, آئیں نماز پڑھائیں. کہ نہیں تم نماز پڑھو, میں نبی کا امتی بن کے آیا ہوں. اور وہ نماز پڑھائیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ جب مقابلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہ طاقت دی ہے کہ کوئی بھی کافر ان کی منہ کی اسمیل کو سونگے گا, وہ اٹ ول ڈیزالو لائک سالٹ ڈیزالوز ان واٹر. جس طرح نمک پانی میں ڈیزالو ہو جاتا ہے نا, وہ کافر اس سے ڈیزالو ہو جائے گا. اور دجال جیسے دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام, ہی ول رن. عیسیٰ علیہ السلام بھاگیں گے اور اس کو نیزہ ماریں گے ٹو فنش ہم, تاکہ دل کی تسلی کے لیے. دس ول دی اینڈ آف دجال. اور اس کے بعد کیا دور ہوگا؟ اللہ کے نے فرمایا کمال کا دور. اور اس کے بعد حدیث کیا آتی ہے؟ طوبى لعيش بعد المسیح, what a life after مسیح, عیسیٰ مسیح, جس میں بچے جو ہے نا شیروں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے, اتنا امن ہوگا. لوگ پتھر پہ بھی سیڈز پھینکیں گے, the stones will grow plants, the rocks will grow plants. ایسا دور ہوگا وہ جس میں اسلام کا دورہ ہوگا, پوری دنیا میں اسلام ایک دین ہوگا. حضرت عیسیٰ حج کریں گے, عمرہ کریں گے اور وہ ان کو دفنایا جائے گا اللہ کے نبی کے ساتھ, عمر بن خطاب کے ساتھ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ. وہاں پہ there is a place left there. میں جلدی سے 7 پوائنٹس ذکر کر لیتا ہوں, my time is over quickly, جو ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں. نوٹ them down انشاءاللہ. 7 پوائنٹس جو کہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں. نمبر 1 is, جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, ایمان. ایمان, ایمان صرف دل میں جاننے کا نام نہیں ہے. ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے اور عمل بالجوارح ہے. اپنے جو ہاتھ پاؤں ہے نا, اس سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے. یہ پوری ڈیفینیشن ہے. جو کہتے ہیں میرے دل میں ایمان ہے, میرے دل پیٹ میں داڑھی ہے, میرے دل میں حیا ہے, برقع ہے. اگر دل میں حیا ہو نا تو پھر وہ سامنے امپلیمنٹ ہوتی ہے, نظر آتی ہے. تو ایمان, اور ایمان کس جیسا؟ ابو جہل جیسا یا ابو طالب جیسا, کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک محمد کا دین حق ہے لیکن میں ایمان ہی لاؤں گا. دل میں جاننا صرف کفایت نہیں کرتا. شیطان سے زیادہ کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ سب پتہ ہے کہ جنت حق ہے, جہنم جو ہے نا بربادی ہے, لیکن اعمال نہیں ہے. تو ایمان ہونا نمبر پہلی شرط. دوسری شرط کہ جب دجال نکلے گا تو آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ جب دجال نکلے گا تو آپ لوگوں کو اس ٹائم کہاں ہونا چاہیے؟ بسائڈز مکہ مدینہ, کیونکہ مکہ مدینہ میں اگر ہوئے, یہ نہ ہو کہ شیخ ہو تو آپ بھاگ رہے ہو. جی کہاں ہونا چاہیے؟ اسلام آباد میں. دجال جب نکلے گا تو یو شوڈ بی ود the forces of امام مہدی, یو شوڈ بی ود المہدی, کیونکہ وی نو دیٹ المہدی ول بی آؤٹ. مسلمان فتوحات کر رہے ہوں گے, لشکر رواں دواں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو فتوحات دے رہا ہوگا. سو یو شوڈ بی ود المہدی آئیڈیلی اسپیکنگ. لیکن اگر وہاں پہ نہ بھی ہو سکے تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تو اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں, کیونکہ المرء علی دین خلیلی, انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اینڈ واللہ برادرز سسٹرز, میں اگر آپ اس لیکچر سے ایک بات لے جائیں نا, کہ آپ کی کمپنی آپ کو بہت انفلوئنس کرتی ہے. بی ود گڈ پیپل, بی ود گڈ کمپنی, کیونکہ عربی میں مقول ہے الصاحب صاحب. الصاحب, your companion is a صاحب. What is صاحب? A puller. He pulls you to what he is upon. So اچھی کمپنی.
Second point. What was the first point? Iman. Second point? Achhi company. Third point, quickly, knowledge of names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے بارے میں علم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیسے, قرآن بھرا پڑا ہے. چوتھی چیز, میک دعا فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ سے دل سے دعا مانگ. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی روزانہ یہ دعا مانگتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل کو دین پہ قائم رکھے. اور جو علم والے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. دعا یا اللہ استقامت دے, یا اللہ فتنوں سے بچا کے رکھ, یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے بچا. تو دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ جو ہے نا ایک دعا بڑی خوبصورت ہے, اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عملی خواتیمہ واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ. یا اللہ میرا آخری اعمال سب سے بہتر بنانا, اور میرے سب سے بہترین دن وہ بنانا جب میری تیرے سے ملاقات ہو. تو یہ دعا مانگیں انشاءاللہ, دعائیں کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر, کیونکہ میں مات علی شیء بعث علیہ, جو جس چیز پہ مرتا ہے وہ چیز پہ اٹھایا جاتا ہے, ریز کیا جاتا ہے. What was the fourth point? دعا. Fifth is remind people of دجال, لوگوں کو بتائیں ان کے بارے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال will come out جب لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہوگا اور ممبروں پہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی. لوگوں کو پتہ نہیں وہ دجال ہے کون. آج بھی لوگ کہتے ہیں دجال is not a person, he is a system, he is, وہ فلاں ملک دجال ہے, یا فلاں شخص فلاں جو سسٹم دجال ہے. تو دجال is a person, people should know about him. وہ جو بندہ ہے نا مدینہ سے نکل کے آئے گا, دجال اس کو مارے گا, قتل کرے گا اور پھر زندہ کر دے گا. وہ تو مانتے میں تمہارا رب ہوں, کہے گا واللہ مجھے زیادہ یقین ہے کہ تم دجال ہو, کیونکہ میرے نبی نے تمہارے بارے میں بتایا تھا. and he will run, دجال will not be able to kill him. اس کے پاس کیا ہوگا, نالج ہوگا, دجال کے بارے میں پتا ہوگا. ٹھیک. نمبر 6 پوائنٹ از, اگر دجال آ جائے اسلام آباد میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے جی؟ اگر دجال اسلام آباد میں آ جائے, what should you do? اس کو گھر سے نکال دیں, گھر میں نہیں, اسلام آباد میں آئے, book a one-way ticket to somewhere else, run away from him. میں بھی کسی اور ملک کی, کسی اور کنٹری کی, کسی اور شہر کی ٹکٹ بک کرا کے چلے جائیں, اینڈ رن اوے فرام ہم, گو ٹو ماؤنٹینس, رن اوے. ڈو ناٹ سے کہ مجھے پتہ ہے دجال آ گیا, آؤ دیکھتے ہیں دجال آیا ہوا ہے, ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. واللہ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا دجال آ چکا ہے, اور وہ جا کے دیکھے گا اسے, اس کی فتنے کا شکار ہو جائے گا, اینڈ ہی ول اینڈ اپ بلیونگ ان ہم ہی از رب. اللہ مستعان. تو شوق مت رکھیں اس کو دیکھنے کا, ٹھیک ہے, کہ چھپ چھپ کے چلو دیکھتے ہیں اسے, بھاگیں انشاءاللہ, دور جائیں. نمبر 7 پوائنٹ, لاسٹ پوائنٹ از سورۃ الکہف. سورۃ الکہف کو تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں, کیونکہ سورۃ الکہف دونوں چیزوں کا رد کرتی ہے, شبہات کا بھی اور شہوات کا بھی. کیونکہ دجال کا جو فتنہ ہوگا نا, دونوں کو ٹیکل کر رہا ہوگا. شبہات کیا کہے گا, میں رب ہوں, آسمان سے بارشیں برسائے گا, رزق دے گا, سب کچھ دے رہا ہوگا, یہ شبہات. شہوات کیسے, میٹیریل ڈیزائرز, مجھے مال چاہیے, پیسہ چاہیے, کھانا چاہیے, سب کچھ چاہیے, کہے گا تمہارے سب کچھ ہے, جنت تمہاری ہے. تو سورہ کہف جو ہے نا دونوں چیزوں کو رد کرتی ہے. ہمیں ایگزامپل سے بس ٹائم نہیں ہے میں کہ ایکسپلین کروں, لیکن یہ 7 پوائنٹس ہیں جو کہ ہم ذہن میں رکھیں اپنے آپ کو دجال کی فتنے سے بچانے پہ, اور کوشش کریں کہ اپنا ایمان بلڈ اپ کریں. کیونکہ آج کل کی فتنوں سے اگر ہم نہیں بچ رہے نا تو پھر بھول جائیں کہ دجال کا فتنے سے بچ پائیں گے. اپنے آپ کو آج کل کی فتنے سے بچائیں, اس بیٹل میں جیتے. جب بیٹل ویک ہے, جب وہ اسٹرانگ ہو جائے گی تب ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچنے کی توفیق دے. اللہم انت القوی ونحن الفقراء الیک, اللہم انت الغنی ونحن الضعفاء الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.